ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحمد مجتبى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، افضل ترین عمل، سب سے بہترین عمل جس میں تمام واجبات شامل ہیں، ہر فضیلت جس میں شامل ہے، جس کا اجر و ثواب ساری کائنات کی عبادتوں کا نچوڑ، فضیلت زیارت اور عرفان مظلوم. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایام شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہذا ایک دو حدیث پیغام جناب امام زین العابدین لوگوں تک پہنچ جائے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا میری عمر میں اضافہ کرتا کہ میری زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو، اور جب بھی میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے فوراً اپنے پاس بلا لے. یہ صحیفہ کاملہ، جب تک میں تیری اطاعت کروں زندہ رکھنا. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اہل بیت کے ساتھ، رسول کے ساتھ نہیں صلہ رحم کرتا، قطع رحم کرتا، اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ قرآن مجید میں 3 مقام پر اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ارے یہ اپنے سے بہتر غیر ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیسے بھی ہوں، کیسے بھی رشتہ دار ہوں، اس سے قطع تعلق نہ کرو. پر خدا 3 مرتبہ لعنت کرتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت منا رہے ہیں، یاد امام زین العابدین منا رہے ہیں، تو کم از کم پیغام امام زین العابدین یہ یاد رکھیں کہ رشتہ دار کے ساتھ کیسا بھی انبن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انہیں چھوڑو. وہ توڑیں تو تم جوڑو، تو وہ نہ دیں تو تم دو، غصہ کریں تو تم معاف کر دو. ورنہ خدا کی لعنت ہماری بھی ہوتی ہے، لیکن خدا کی لعنت. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوم عاشور کے دن میں نے کتنے افراد کو دیکھا جو میرے بابا پر بڑھ کے کبھی نیزے سے کبھی تلوار سے حملہ کر رہے تھے. سننے والی بات ہے کہ امام حسین کا احسان کیا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جو میرے بابا پہ بڑھ کے حملہ نیزوں سے، تلواروں سے کر رہے تھے، لیکن میرے بابا ان پر نہ حملہ کرتے تھے نہ انہیں قتل کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل میں محب اہل بیت پیدا ہونے والے تھے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف ماں باپ کا فاتحہ اور ان کے حقوق ادا نہ کرو، 40 نسلوں کو دیکھو اور انہیں ہدیہ کیا کرو. کتنے لوگ چھٹ گئے علی کی تلوار سے کہ ہم آنے والے تھے. یہ احسان ہے. ان کی نسل میں محب اہل بیت آنے والے تھے. معالِ السبتین جلد نمبر 2 ہے. تو لہذا یہ احسان امام حسین مظلوم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم باقی اور ظاہر ہیں. ہماری چل رہی تھی بات زیارت امام حسین. زیارت کیا ہے، فلسفے کو جانتے ہیں. زیارت کی فضیلت پہلے دیکھ لیتے ہیں. تک 4 فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. ہماری تیسری گفتگو ہے. جب زائر چل پڑتا ہے زیارت کے لیے، سارے سامان کی تیاری، لوگوں کو بلا لیا، بتا دیا، معافی تلافی ہو گئی، آداب زیارت کے سارے جو ہے وہ رموز 91 چیزیں پوری کر لیا، استغفار، دعا، مناجات کر لیا، لوگوں سے معافی تلافی کر لیا، نماز، دعا، تسبیحات انجام دے چکے، حلال روزی کے سامان مہیا کر چکے. جب زائر چل پڑتا ہے تو اس کے ہر قدم کے حساب سے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ، اور ہر قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی. اور اگر وہ کشتی میں تلاتم ہلنے لگی
تو ندا آتی کتنے خوش نصیب ہو تم، بہشت تم کو مبارک ہو۔ اگر ظاہر سواری پر ہو تو سواری کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی، کسی بھی سواری سے۔ جب ظاہر پر سورج کی کرنیں پڑتی، ہم کہتے ہیں بڑی گرمی ہے، دھوپ ہے، یہ ہے، ہر ایک فضیلت زیارت امام حسین میں چھپی ہوئی ہے، اس سے بڑی عبادت نہیں۔ جب ظاہر پر سورج کی دھوپ کرنیں پڑتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی۔ اللہ اکبر، آئے گا پسینہ، گرد، یہ وہ سب چیزوں کے اجر و ثواب ہے ظاہروں کے لیے۔ اگر سفر کے دوران گرمی یا چلنے کی وجہ سے ظاہر کو پسینہ آتا ہے، یا سامان کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو روایت کے مطابق اس کے پسینے کے ہر قطرے سے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے تخلیق میں آتے ہیں، خلق ہوتے ہیں، جو آپ کے زائرین، امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، ایک پسینہ سے 70,000 فرشتے جو اس کے لیے استغفار کریں۔ استغفار گناہگاروں کی علامت نہیں ہے، استغفار درجات، قرب خدا حاصل کرنے والوں کے علامت۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ہر جگہ پہ استغفار، نماز میں 3 جگہ استغفار، صبح کے استغفار سب سے زیادہ فضیلت، بہترین دعا، بہترین اعمال، بہترین ہدیہ، بہترین ڈھال ہے استغفار۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ درد، خود امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، مولا کائنات نے استغفار کی فضیلتیں بیان کی۔ کن کن چیزوں کی دوا، سورہ نوح میں دیکھ لیجیے آپ، کتنے فضائل ہیں استغفار کے۔ تو وہ فرشتے جو 70,000 فرشتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو اس راستے میں چلتے ہوئے گرمی کی وجہ سے یا سامان اٹھانے کی وجہ سے بدن میں پسینہ آ جائے، واہ ویلا نہ کرو، فریاد نہ کرو، بہانے تلاش کرو زیارت امام حسین علیہ السلام میں جافشانی، قربانی کی، زحمتیں اٹھاؤ تاکہ بدن سے پسینہ نکلے، قدم پہ چلو تاکہ ہر قدم سانس لو، اچھی گفتگو کرو، اس میں ہر چیز کی فضیلت موجود ہے۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ہوتا، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر دے رہا ہوں۔ جب زائرین فرات کے پانی میں غسل زیارت کرتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں، حضور اکرم ان کو ندا دیتے ہیں، مبارک ہو تم کو کہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگے، اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، دنیا اور آخرت میں تم سے بلائیں دور ہونے کی ضمانت میں دیتا ہوں، علی ابن ابی طالب۔ چنانچہ آگے روایت میں ہے کہ علی ابن ابی طالب کیا کیا دعائیں دیتے ہیں زائرین کے لیے۔ جناب سیدہ آواز دیتی ہیں، بابا میرے لال حسین کا ظاہر آیا ہے، علی میرے حسین کا ظاہر آیا ہے، بیٹا حسن میرے حسین کا ظاہر، تم کیا کیا دو گے؟ کیا دولتیں بٹ رہی ہیں، کیا شرف بٹ رہا ہے، ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا نعمتیں بکھرائی جا رہی۔ نویں فضیلت، جب زائر غسل کرنے کے بعد روضہ اقدس کی طرف بڑھتا ہے تو خدا اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے، قدم اٹھانا یا رکھنا یہ فضیلت ہے۔ ہر جگہ قدم رکھنے کا ثواب ہے، یہاں قدم رکھنے کا بھی، قدم اٹھانے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ 100 مقبول حج ہے، خدا دیتا ہے، 100 مقبول عمرہ کسی نبی و مرسل کے ساتھ ہو کر خدا کے سخت ترین دشمن سے جہاد کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ یہ ہے زیارت، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ کیا ہے، صرف میں اشارے کر رہا ہوں، فضیلت کیا ہے زیارت امام حسین۔
اہل معرفت اس کو اور اچھی طرح سے جانتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے اسے لیتے ہیں۔ جب زائر کربلا معلی کے نزدیک پہنچتا ہے تو ملائکہ کے مختلف جہت سے اس کا استقبال کرتے ہیں، چاروں طرف ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور ان میں وہ 4000 فرشتے بھی شامل ہیں جو عاشور کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے تھے۔ ان کو حکم ملا تھا کہ سرزمین کربلا پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں، ان میں 70,000 فرشتوں کا ایک گروہ بھی شامل ہے۔ ملائکہ کی تعداد کے برابر متعدد روایت ہیں جس کا ہم نے فرشتوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ فرشتے کون کون سے فرشتے کیا کیا لے کے آتے ہیں، کیا کیا عطا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے زائر کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور زائر کو کس طریقے سے بشارتیں دیتے ہیں، اور زائر کو کون کون سے تحفے عنایت کرتے ہیں وہ فرشتے۔ جب امام حسین علیہ السلام زائر کی طرف دیکھتے، خود امام حسین مظلوم زائر کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اس کے حق میں دعا کرتے، اپنے والد گرامی اور نانا رسول خدا سے عرض کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، نانا بابا یہ میرا زائر ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد فرشتے اور پھر تمام انبیاء اور مرسلین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے، جس کا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا باقی ہے۔ ملائکہ زائرین کے ساتھ مصافحہ کرتے اور ان کے چہرے پہ نور عرش کی ایک مہر لگا دیتے ہیں جو محشر کے عالم میں اس کی پیشانی سے نور ظاہر ہوگا، ساطع ہوگا۔ لوگ گھبرائیں گے یہ نبی اور مرسل نہیں، زائر امام مظلوم کربلا ہے۔ ہم بڑی خلوصیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، پاکیزہ رزق کے ساتھ، پاک فطرت، پاک طینت، پاک نیت کے ساتھ زیارت امام حسین کریں۔ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ قربانی ہے۔ حسین کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، پکنک نہیں ہے۔ اس ہوٹل میں وہ سکون ہے، وہ فلائٹ ہے، اور وہ ایسی ہے اور ویسی۔ جب اللہ حج پہ کہہ رہا ہے کہ کمزور سواریوں پر آؤ، زحمتیں تکلیفیں اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، جلدی نہیں ملے گی۔ تو امام مظلوم کربلا لگے کہ ہم غربت ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیشانی پہ نور سے ایک مہر لگا دی گئی جس پر لکھا ہوگا یہ قبر حسین کا زائر ہے، پیشانی پہ لکھا ہوگا اے زائر حسین، جو خاتم النبیین کے فرزند اور سید الشہداء ہیں، ان کا یہ زائر ہے۔ اللہ اکبر۔ زائر کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ زائر امام مظلوم کربلا کو اللہ تبارک کو کیا دیتا ہے، اور خود امام مظلوم کربلا کیا دیتے ہیں۔ امام مظلوم کربلا نے خود فرمایا مومن کی پریشانی کو دور کرنا، جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے خداوند عالم اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ زیارت میں ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرو، آخرت کی اور دنیا کی تمام پریشانی خدا دور کر دے گا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے توسط سے۔ یہ امام مظلوم کربلا نے خود فرمایا مومن کی پریشانیاں دور کرو۔ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو انسان کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، غریبی، بیماری اور موت۔ یہ بھی امام مظلوم کربلا کا قول ہے۔ لہذا ساتھ ساتھ زیارت کی فضیلت اور امام حسین علیہ السلام کا مقام اور رتبہ اور اپنی فضیلت جانیں، اور اسے ہمیں اہتمام کے ساتھ سجانے رکھنے کی توفیق مانگیں۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ خود مظلوم کربلا نے اپنے متعلق کہا ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ زائر ایک غمزدہ ہوتا ہے، زائر کے دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں، کربلا کا پورا منظر ہوتا ہے، زائر کا دل تڑپتا ہوگا، سارے منظر اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ پوری زندگی جو مصائب حسین سنا ہے وہ
اللہ اکبر، کربلا میں داخل ہوتے، کتنے واقعات ہیں کہ لوگ کربلا میں داخل نہیں ہو پائے، برداشت نہیں کر پائے، ان کو لے جایا جانے لگا کربلا میں، جیسے قدم رکھا ہے مر گئے، نہیں جی پائے۔ اللہ ہم سب کو کربلا کی قدردانی، اس سرزمین کی معرفت اور امام حسین علیہ السلام کا مقام، رتبہ، عنایتوں کا لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہم جو زیارت کرتے ہیں اسے زیارت کہے جانے کے قابل بن جائے۔